إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور۔ حضرات محترم، جس طرح کے گزشتہ سب اسباق میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں، اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ کی توحید، قرآن کریم کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی آیات پہ جھگڑتے ہیں ان کا انجام، اور جو لوگ اللہ کی آیات کو مانتے ہیں ان کے ساتھ جو اللہ مالک انعامات کی بارش فرمائیں گے ان کا تذکرہ پڑھ کے آئے ہیں۔ لیکن ان سارے دلائل کے باوجود بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پھر بھی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے۔ بظاہر وہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی بناتے ہیں۔ تو آخر اس صورت کے اختتام کرتے ہوئے اللہ رب العزت اپنی ذات کے متعلق اور اپنی وحی کے متعلق اور انسانوں کے ساتھ معاملے کس طرح ہوتے ہیں ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ان آیات پہ ہی انسان غور کرے تو اللہ رب العزت کی عظمت، اس کی وجاہت، اس کی برتری، اس کی بلندی، اس کی قوت اور قدرت کا انسان کو احساس ہو جاتا ہے۔ لیکن جس شخص کے کان ہی بند ہو جائیں، اس کی آنکھیں حق کو پہچاننے میں اندھی ہو جائیں، اس کا دل بند ہو جائے، اس کے فہم ہی ختم ہو جائے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھا سکتی۔ یہ جو پچھلی آیات میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور اللہ ویسے کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اللہ مہر اس کو لگاتا ہے جو باوجود سمجھنے کے ہٹ درمی اختیار کرے، پھر اللہ اسی رستے پہ اسے لگا دیتا ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض۔ لوگوں یہ بات یاد رکھو، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے۔ یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے۔ بعض لوگ بیٹیاں ملتی ہیں بیٹوں کو ترستے ہیں،
بعض کو اللہ بیٹے دیتا ہے، بیٹیوں کو ترستے ہیں کہ ایک بیٹی مل جائے، لیکن اللہ کی نئی مرضی تو نہیں ملتی۔ اور کچھ ایسے ہیں او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اسے سب کچھ ملا کے بیٹے بھی دے دیتا ہے، بیٹیاں بھی دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کچھ جوڑوں کو بانجھ بنا دیتا ہے، یا مرد میں اولاد پیدا کرنے کی استطاعت ختم کر دیتا ہے یا خاتون میں، اور جسے بانجھ بنا دے دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے ہرا نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ نہ عطا کرنا چاہے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے دونوں خامد بھی اور بیوی بھی دونوں تندرست ہوتے ہیں، ہر ٹیسٹ کرواتے ہیں، کچھ نہیں نکلتا، دونوں ہی نارمل ہے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے، نہیں دینا چاہتا تو نہ دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سب کچھ میرے اختیار میں، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہوں وہ پیدا کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں انہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کی دشمنی یا کسی کی محبت میں یہ سب کچھ نہیں کرتا، بلکہ یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں، اور کسی انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے یہ گلہ کرے کہ مجھے کیوں نہیں ملا جی، کیونکہ یہ انسان تو حق اس پہ جتائے نا جو اس کی اپنی چیز ہو، وہ عطا کرنے والا تو وہ ہے، تو دینے والی کی مرضی ہے دے یا نہ دے۔ آپ دیکھیں اپنی دکان پہ، اپنی فیکٹری پہ، کہیں بھی بیٹھے ہوں، آپ کے پاس دن میں کئی مانگنے والے آتے ہیں، آپ کا جس کو دل چاہتا ہے دیتے ہیں، جس کو نہیں دل چاہتا نہیں دیتے۔ تو کیا کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے مجھے کیوں نہیں دیا جی آپ نے؟ بھئی میری مرضی ہے، میں نہیں دیتا۔ اسی طرح اللہ اگر دیتا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے، اگر نہیں دیتا تو ہمارا استحقاق نہیں ہے کہ اللہ پہ گلہ کریں، یہ مالک کی مرضی تھی، جو اس نے کرنا تھا کیا۔ جب کوئی ایسا فیصلہ ہوتا جو انسان کے لیے ناگوار ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ کہتے قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر تھی، جو اس نے چاہا کر لیا، انسان کو اس معاملے میں اختیار ہی کوئی نہیں۔ تو جب یہ بات ساری ہر انسان جانتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے کا تک۔ آپ دیکھیں ہمارے لاہور میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام عثمان بن علی حجویری ہے، لوگ انہیں کہتے ہیں داتا صاحب، یعنی دینے والا، جبکہ اللہ نے انہیں اولاد نہیں دی تھی۔ پھر بھی انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم جسے داتا کہتے ہیں ان کے اپنے ہاں اولاد نہیں تھی، وہ محروم تھے اولاد سے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، حقیقی داتا وہی ہے، انسان داتا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پھر آگے کفار کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہم گفتگو کرتا ہے، اللہ وحی بھیجتا ہے، اللہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بات کرتا؟ تو اللہ رب العزت کیا پابند ہے کہ میں جو مطالبہ کروں وہ پورا کرے؟ اور بلکہ اللہ نے قاعدہ قانون بتایا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نبی کریم جب عرش گئے معراج پہ تو عرش پہ چلے گئے اور پھر وہاں دیکھا تو حیران رہ کے کہنے لگے میں تو ہوں یا تو میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا،
او من وراء حجابا او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. 4 طریقے ہیں اللہ کے کسی انسان سے بات کرنے کے. الا وحیا، کہ اللہ دل میں خیال ڈال دیتا ہے، یا خواب آ جاتی ہے، اور انبیاء کی خواب تو ہوتی ہی وہی ہے نا. او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، ڈائریکٹ اللہ کے سامنے کوئی نہیں آ سکتا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا اللہ رب العزت اور دنیا کے درمیان ایک نور کا پردہ حائل ہے، اگر وہ ہٹ جائے تو اللہ کے نور کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز جل جائے. آپ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا. جب اصرار کیا تو کہا ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. اے موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اس پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ قائم رہا تو تم بھی دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب اللہ رب العزت نے اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی، پہاڑ اڑ گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو اللہ سے معافی مانگنے لگے، اللہ مجھے یہ وہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی جس کا مجھے علم نہیں تھا. تو یہ اللہ سے بغل گیر کروا رہے ہیں، یعنی اللہ کی قدر ہی نہیں کہ اللہ کی ذات کتنی بلند و برتر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں او من وراء حجابا، یا میں پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہوں، او یرسل رسولا، یا اپنا کوئی پیغامبر بھیجتا ہوں، جس طرح جبریل علیہ السلام نبی کریم کی طرف آتے ہیں. فیوحی باذنہ ما یشاء. تم کہتے ہو نا ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتی، میں وہی اس کی طرف کرتا ہوں جسے چاہتا ہوں. کوئی شخص اس کے مطالبے پہ یہ کام نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت خود چنتا ہے کہ میں نے کسے نبوت سے، کسے وحی کسے سرفراز کرنا ہے. فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. بے شک وہ سب سے بلند ہے اور حکیم، حکمت والا ہے. اللہ رب العزت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی صورت کے اندر الزام لگایا کہ آپ نے خود سارا کچھ لکھا ہوا ہے، آپ خود یہ کہانیاں بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف اپنے حکم سے، روح کے ذریعے یعنی جبریل کے ذریعے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، اس سے پہلے تو آپ کتاب کو جانتے ہی نہیں تھے. وَلَا الْإِيمَانُ، اور نہ ہی ایمان کا پتہ تھا. یہ ساری باتیں تو اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتائی ہیں. مَا كُنْتَ تَدْرِي، یعنی یہ آیت فیصلہ کن ہے جو کہتے ہیں نا نبی کریم پہلے پچھلی ساری باتیں جانتے تھے. اب اگر قرآن سچا ہے تو قرآن کہتا ہے مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. جب اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی تھی، آپ نہ کتاب کے معاملے میں کچھ جانتے تھے نہ ایمان کے معاملے میں. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ، لیکن اللہ رب العزت جعلناہ، اس نے کیا نوراً نہدی، ہدایت کا نور آپ کی طرف. اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے یہ عطا کرتا ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ہی صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. آپ اس بات پہ کبھی کنفیوز نہ ہوں کہ یہ آپ کو باتیں کیا کرتے ہیں.
آپ ہی جو بات کرتے ہیں وہی صراط مستقیم کی بات ہے، وہی ہدایت کی بات ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کا رستہ، الذی وہ ذات پاک، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اسی کا ہے، اسی کا رستہ آپ بتا رہے ہیں۔ الا خبردار، الی اللہ تسیر الامور، تمام معاملات لوٹ کے اللہ کے حضور ہی پہنچنے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورۃ شورى ختم ہوئی، اور اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو سورۃ الزخرف اس کا آغاز کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔